چہرہ ہیبت سے لرز جاتا ہے۔ نہایت اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ جنگ سے شہر ویران اور عزت دار ذلیل ہوتے ہیں۔ آپ نے جلال میں آ کر فرمایا، پورے وفد کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز ہے انبیاء کی شان بزبان قرآن۔ آج ہم اس عظیم الشان بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر سلطنت کی، اس عظیم الشان نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں چلتے ہیں۔ وہ دربار جہاں ہر مخلوق تابع فرمان تھی، مگر ایک پرندہ ایسا تھا جو اپنی خدمت گزاری اور وفاداری میں سب سے ممتاز تھا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ہدہد کی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا جائزہ لیتے ہیں تو ہدہد کو غیر حاضر پاتے ہیں۔ نبی کا جلال جوش میں آتا ہے، مگر اسی لمحے ہدہد حاضر ہوتا ہے اور ایک ایسی خبر لاتا ہے جو تاریخ کا رخ موڑنے والی تھی۔ وہ عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے لیے عجیب و غریب ہوگی۔ میں ملک سبا سے آ رہا ہوں، جہاں بلقیس نامی ایک ملکہ حکومت کرتی ہے۔ اسے اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا تخت عظیم الشان ہے، مگر افسوس وہ اور اس کی پوری قوم اللہ کو چھوڑ کر ستاروں اور سورج کی عبادت کرتی ہے۔ اللہ اکبر! میرے رب کی قدرت کے نظارے دیکھیے کہ ایک پرندے کو بھی اپنی توحید کا علم دیا اور اس بات کی غیرت دی کہ اسے یہ برداشت نہ ہوا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اب اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے ایک لیٹر لکھتے ہیں، اور اس اہم سفارتی مشن کے لیے کسے سلیکٹ کیا جاتا ہے؟ کسی انسان کو نہیں، کسی جن کو نہیں، بلکہ اسی وفادار ہدہد کو۔ آپ نے فرمایا، اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر وہ منظر دیکھیے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ وہ ننھا سا پرندہ خط لے کر اڑتا ہے، ہزاروں میل کا سفر طے کرتا ہے اور سیدھا ملکہ بلقیس کے دربار میں پہنچ کر اس کی گود میں وہ خط گرا دیتا ہے۔ بلقیس خط اٹھاتی ہے، اسے پڑھتی ہے، اس کا چہرہ ہیبت سے لرز جاتا ہے۔ فوراً اپنے وزراء کو، امراء کو جمع کرتی ہے اور کہتی ہے، قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ عورت نے کہا، اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو اور میرے پاس فرما بردار بنتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ اب ملکہ بلقیس کی عقل مندی دیکھیے۔ اس کے درباریوں نے تو اپنی طاقت کے نشے میں جنگ کا مشورہ دیا، مگر اس نے کہا نہیں، جنگ سے شہر ویران اور عزت دار ذلیل ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا پہلے امتحان لیا جائے۔ اس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں، سونے کی اینٹیں، جواہرات اور بیش قیمت گفٹس اپنے میسنجر کے ہاتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اگر وہ دنیاوی بادشاہ ہوئے تو یہ مال دیکھ کر نرم پڑ جائیں گے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ جس کو آزما رہی ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، جنہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں تو اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے۔ جب اس کا قاصد وہ چمک دمک لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا تو آپ نے جلال میں آ کر فرمایا،
فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بها ولنخرجنہم منها اذلۃ وہم صاغرون۔ اور جب قاصد سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان نے فرمایا کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو؟ تو اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرما رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ تو ضرور ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھی اللہ کے نبی کی شان بے نیازی، یہ تھی رسالت کی طاقت۔ جب قاصد نے واپس جا کر یہ پیغام سنایا تو ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ یہ کوئی دنیاوی بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ فوراً اپنے تاج و تخت کو چھوڑ کر پورے وفد کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی۔ اس نے نہایت اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو وہ اختیار دیتا ہے کہ چھوٹی مخلوق سے لے کر ہواؤں تک کو ان کے تحت کر دیا جاتا ہے، اور ان کی صحبت میں رہنے والے پرندے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ ایک پرندے کے ذریعے آپ نے ایک طاقتور ملک کو زیر کیا اور ایک ملکہ کو اللہ کے ایک ہونے اور اس پر ایمان لانے کی راہ پر لے آئے۔ آپ نے پرندے سے وہ کام لیا جو شاید بڑی بڑی فوجیں نہ کر سکتیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک اپنے نبیوں کو جانوروں کی بولیوں کا علم بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام کے علم کی یہ شان ہے تو تمام نبیوں کے سردار سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی شان کیا ہوگی۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے انبیاء کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے نیا واقعہ لے کر، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔